ایک ایسا قلعہ جسے 200 سال تک کوئی نہ جیت سکا، ایک ایسا خفیہ گروہ جس کا نام سنتے ہی بادشاہوں کے ہاتھ کانپتے تھے، اور ایک ایسا راز جس نے سلطان ملک شاہ سے لے کر ہلاکو خان تک پوری تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ آخر قلعہ لموت میں ایسا کیا تھا؟ حشاشین کون تھے اور یہ گروہ اچانک صفحہ ہستی سے کیسے مٹ گیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم کھولنے جا رہے ہیں ان رازوں کے دروازے جنہیں صدیوں سے خوف اور پر اسراریت نے چھپا رکھا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں قلعہ الموت کی اس سنسنی خیز کہانی کے ساتھ۔ سلطان ملک شاہ سے ہلاکو خان تک قلعہ الموت اور اس سے وابستہ حشاشین نظاری اسماعیلی کی تاریخ وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے سیاسی و عسکری منظرنامے میں ایک اہم اور پراسرار باب رکھتی ہے۔ یہ گروہ تقریباً 2 صدیوں تک اپنے مضبوط قلعوں، خفیہ نیٹ ورک اور مخصوص عسکری حکمت عملی کے باعث نہ صرف علاقائی طاقتوں کے لیے درد سر ثابت ہوا، بلکہ صلیبی جنگوں کے زمانے میں بھی ان کی کارروائیاں مسلم اور عیسائی دونوں سلطنتوں کے لیے بڑا چیلنج تھی۔ سلجوقی سلطنت کے شاندار دور، بالخصوص سلطان ملک شاہ 1072 سے 1092 کے زمانے میں سلجوکیوں کو بیرونی سرحدوں کے ساتھ ساتھ اندرونی چیلنجز کا بھی سامنا تھا۔ انہی میں سے ایک چیلنج قلعہ الموت سے اٹھنے والی اسماعیلی تحریک تھی۔ 1092 میں سلطان ملک شاہ نے قلعہ الموت اور ارد گرد موجود حشاشین کے دیگر مستحکم قلعوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کا آغاز کیا، تاہم ان مہمات کو جلد ہی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پہاڑ کی چوٹی پر واقع یہ قلعہ فطری طور پر دفاعی لحاظ سے انتہائی مضبوط تھا۔ تنگ راستے، اونچائی اور محفوظ ذخیرہ خوراک اسے طویل محاصروں میں بھی قائم رکھتے تھے۔ قلعہ الموت کے گرد و نواح میں ان کے کئی چھوٹے بڑے قلعے موجود تھے جو ان کی دفاعی حکمت عملی کا حصہ تھے۔ ایک قلعے پر حملہ کیا جاتا تو دوسرے قلعے فوراً پیچھے سے مدد یا دفاع فراہم کر دیتے۔ 1092 میں سلطان کی ناگہانی موت نے تمام عسکری کارروائیاں اچانک روک دیں۔ اقتدار کی کشمکش، ولی عہدی کے تنازعات اور سلطنت کی 4 حصوں میں تقسیم نے مرکزی طاقت کو کمزور کر دیا۔ نتیجتاً حشاشین کے خلاف جارحانہ حکمت عملی پس پش چلی گئی۔ اگر ملک شاہ اپنے منصوبے مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو امکان تھا کہ آنے والی صلیبی جنگوں میں اس گروہ کی جانب سے مسلم اور عیسائی دونوں افواج کو درپیش خطرات بہت کم ہو جاتے۔ حشاشین کی طاقت صرف قلعوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ انہوں نے مسلمان حکمرانوں، وزیروں اور سپہ سالاروں سمیت اہم شخصیات کو نشانہ بنایا۔ اسی طرح عیسائی رہنماؤں کو بھی قتل کر کے علاقائی سیاست کو متاثر کیا۔ تقریباً 200 سال تک ان کا خوف، اثر اور نیٹ ورک مختلف علاقوں میں قائم رہا۔ ان کی مخصوص حکمت عملی، ٹارگٹ کلنگ، خفیہ ایجنٹ اور نفسیاتی جنگ اس دور میں غیر معمولی اور مؤثر سمجھی جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حشاشین کی طاقت کم ہوتی گئی، لیکن اصل فیصلہ کن ضرب 1256 میں لگی، جب ہلاکو خان نے منگول فوج کے ساتھ ایران کی سرزمین پر پیش قدمی کی۔ ہلاکو خان نے قلعہ الموت کا سخت محاصرہ کیا۔ مضبوط ترین دفاع کے باوجود منگول فوج کی خوفناک جنگی طاقت کے سامنے حشاشین زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے۔ قلعہ بالآخر 1256 میں فتح کر لیا گیا اور پھر مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ قلعہ الموت کے زوال کے بعد باقی قلعے بھی ایک ایک کر کے ہلاکو کے سامنے سرنڈر ہوتے گئے۔ منگولوں نے حشاشین کے تمام بڑے رہنماؤں کو قتل کر دیا اور ان کے عسکری نیٹ ورک کو ختم کر کے خطے سے اس تحریک کا مکمل صفایا کر دیا۔